الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني العربي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل احترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں، میرے معزز سامعین، جمادی الاخری سن 1445 ہجری کی آج 29 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک ہے. آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ 1445 ہجری کے ماہ رجب کا جمعۃ المبارک ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی یوں سمجھیے کہ رمضان شریف کی آمد کے چرچے اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، اور وقت جیسا کہ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، جلدی گزرے گا، اور زمانے کا پہیہ بہت تیز رفتاری سے گھوم رہا ہوگا. تو وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی رمضان شریف کل کی بات معلوم ہوتی ہے، اور اب جو 1444 ہجری کا رمضان شریف تھا، اور اب چرچے اور تذکرے شروع ہو گئے ہیں آنے والے رمضان المبارک کے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اور انسان انہی گھڑیوں، انہی لمحات، انہی سانسوں اور انہی دن اور انہی راتوں کا مجموعہ ہے. ایک ایک گزرتے جا رہے ہیں، گویا کہ انسان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ہر انسان، بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، مرد بھی، عورت بھی، صحت مند بھی، مریض بھی، وہ کم ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا. اور منزل سب کی ایک ہے. یہ زندگی انتہائی ناقابل یقین چیز ہے. ناقابل یقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت چراغ گل ہو جائے، اس کی کوئی یقینی بات نہیں ہے کسی کے پاس بھی. اور آنے والی جو حقیقت ہے وہ بالکل پختہ یقین والی اور اٹل چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کا انجام اچھا فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر کی دولت عطا فرمائے، اور کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور جو چلے گئے اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے محترم دوستو، جمادی الاخری اور اس کی 22 تاریخ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو خلیفہ بلا فصل، یار غار، یار مزار، ثانی اثنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا تھا کہ یہ تاریخ آپ کے یوم وفات سے مناسبت رکھتی ہے،
اور اس کو آپ کا یوم وفات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جتنا اسلام اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں عبادات کی شکل میں نظر آتا ہے یا معاملات کی شکل میں نظر آتا ہے یا کسی بھی شکل و صورت میں نظر آتا ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ سارے کا سارا صدقہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ نامہ اعمال میں شامل ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کیونکہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اندیشہ تھا اس بات کا کہ اسلام کی وہ عمارت جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوؤں سے اور اپنے لہو سے سینچا تھا اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں جس پر نچھاور کی تھی، اندیشہ تھا کہ اس کی بنیادیں ہل جائیں اور اللہ نہ کرے اس کے گرنے کا، ڈھہ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کو سنبھالنے کا جو ذریعہ بنے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک طرف ارشاد نبوت ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پہ سب سے زیادہ مہربان اور میری امت کے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان وہ ابو بکر ہے، اور تھے بھی، دل نرم تھا، مہربانی کا پیکر تھے۔ اور کتنے ہی السابقون الاولون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ابتدائے اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان کے لیے کوئی صورت نہیں تھی کافروں کے غلامی سے نکلنے کی، چھوٹنے کی، اور اس کے لیے بہت مال چاہیے تھا کہ ان کی جان آزاد ہو اور وہ اسلام قبول کریں۔ تو وہ مال پیش جس نے کیا اور انتہائی مہربانی سے جس نے پیش کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پورے ابواب موجود ہوتے ہیں، جس میں صرف وہ حدیثیں ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر ان کی شان تو یہ ہے کہ قرآن شریف کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، قرآن مجید کہتا ہے یہ اس غار میں جہاں اللہ کی ذات تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے ساتھی تھے وہ ابو بکر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن مجید سے ان کا شرف صحابیت ثابت ہے، اور وہ قرآن مجید نے ان کو صحابی رسول ہونے کی، یار پیمبر ہونے کی سند عطا کی ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر ایک جگہ ارشاد فرمایا ما عندنا لأحد ید الا وقد کافینا، جس نے ہم پر احسان کیا، ہمارا بھلا کیا، ہمارے ساتھ اچھائی کی، ہم نے اس کو بدلہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی تکمیل تھے اور لاج رکھنے والے تھے اور غیرت کا مجسمہ، اور ساری صفات حمیدہ اور خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہوتی تھی، ان سب کی انتہا پہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہم نے بدلہ دیا، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ، فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اس کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کے خزانے سے لے کے ہی بدلہ اس کو دلوائیں گے۔ اللہ اپنے خزانوں سے، اپنی جناب سے ان کی نیکیوں کا، ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سب کچھ ہی قربان کر دیا، اور
فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں خلیل اللہ ہوں، اللہ میرے خلیل ہیں اور میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اور فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اور بھی تھے اور ان کا مال زیادہ بھی تھا اور انہوں نے دیا بھی زیادہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے، چندہ ہو رہا ہے، وہ ڈھیر سارا مال لے آئے، سونے چاندی کے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹتے پلٹتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، خوشی کی وجہ سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جذباتی باتیں نہیں تھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو گفتگو نہیں فرماتے تھے، لب نہیں ہلاتے تھے، اللہ کی وحی ہوتی تھی جو آپ فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا مال لیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ مقدار میں وہ زیادہ ہو، لیکن جذبہ صدیقی کو سلام ہے نا کہ جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ کے لیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو ہے حاضر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی دنیا میں جتنا اسلام باقی ہے سارے کے سارے کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اللہ اللہ، وہ منظر بھی اس وقت جب یہ خبر آئی، آج خاندان میں کوئی عام، یعنی عام کا مطلب دور پرے کا رشتہ دار، دور پار کا رشتہ دار ہو اور عرصے سے بیمار ہو، بستر پہ ہو اور بوڑھا ہو اور ضعیف ہو، بس سانسیں چلتی ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، تو اس کی خبر آ جائے تو وہ خبر ہلچل مچا دیتی ہے اور سب لوگ اپنی جگہ ہل جل جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا عالم ہوا ہوگا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو جہاں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور جیسا معشوق آسمان نے نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے عاشق نہیں دیکھے، محبت کرنے والے نہیں دیکھے، ان کو جب خبر ملی ہوگی اس وقت ایک کوہ وقار، سکینت کا پیکر، انتہائی وقار کے ساتھ چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور پورے ماحول اور منظر پہ چھا جاتے ہیں اور سب کو سنبھالا دیتے ہیں۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں، چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، وہ صدیقی کا جگرا ہوگا کہ کس طرح ہٹایا۔ یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، اے اللہ کے پاک پیغمبر کتنی پیاری زندگی گزاری، کتنے پیارے انداز سے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جو کہ غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، سن 2 ہجری میں، 3 ہجری میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ ابھی آج نازل ہوئی ہے، ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ایک سکون ہو گیا، ارتعاش ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر سے شورشوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دربار نبوت سے سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان ہونے کا تمغہ عطا کیا گیا تھا، فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر زندہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی کرے
ابو بکر کے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، چلایا ہے، اسی پہ چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابو بکر کا اعلان جنگ ہے. حیران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہ وہی ابو بکر ہے، اور یہی وہ بات تھی جس نے دین کو سنبھالا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ